السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو امان کی بہترین حالت میں رکھیں، آمین۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ الفیل۔ سورۃ الفیل مکی سورت ہے، اس میں 1 رکوع اور 5 آیتیں ہیں۔ عربی میں ہاتھی کو فیل کہتے ہیں۔ اس سورت کی پہلی آیت میں ہاتھی والوں کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس لیے اسی مناسبت سے اسے سورہ فیل کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الم تر کیف، کیا تو نے نہیں دیکھا کیسا فعل ربک، کیا تیرے رب نے باصحاب الفیل، ہاتھی والوں کے ساتھ۔ الم یجعل، کیا نہیں کر دیا کیدہم، ان کا داؤ، فی تضلیل، گمراہی، وارسل علیہم، اور بھیجے ان پر، طیرا ابابیل، اڑتے ہوئے جانور ٹکڑیاں ٹکڑیاں، ترمیہم، پھینکتے تھے، بحجارۃ، ان پر پتھریاں، من سجیل، کنکر کی، فجعلہم، پھر کر ڈالا ان کو، کعصف، جیسے بھوس، مأکول، کھایا ہوا۔ کیا تم نے نہ دیکھا کہ تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا؟ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے چند روز قبل ہوا تھا۔ اس صورت میں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یمن اور حبشہ کے بادشاہ ابرہہ نے جب حج کے موسم میں لوگوں کو بیت اللہ کا حج کرنے کی تیاری کرتے ہوئے دیکھا تو اس نے اس غرض سے صنع میں ایک کنسیہ عبادت خانہ بنایا کہ حج کرنے والے مکہ مکرمہ جانے کی بجائے یہاں آئیں اور اسی کنسیہ کا طواف کریں۔ یعنی وہ لوگ چاہتے تھے کہ اللہ کا کعبہ اجاڑ کر اپنا مصنوعی کعبہ آباد کریں، یہ نہ ہو سکا۔ اللہ نے ان کے سب داؤ پیچ غلط اور تدبیریں بے اثر کر دیں۔ کعبہ کی تباہی کی فکر میں وہ خود ہی تباہ اور برباد ہو گئے۔ اصحاب فیل کا قصہ مختصر یہ ہے کہ بادشاہ حبشہ کی طرف سے یمن میں ایک حاکم ابرہہ نامی شخص تھا۔ اس نے دیکھا کہ سارے عرب کعبہ کا حج کرنے جاتے ہیں، اس نے چاہا کہ ہمارے پاس جمع ہوا کریں، اور اس کی تدبیر یہ سوچی کہ اپنے مذہب عیسائی کے نام پر ایک عالی شان گرجا بنایا، جس میں ہر طرح کے تکلفات، راحت، دلکشی کے سامان ہوں۔ اس طرح لوگ اصل اور سادہ کعبہ کو چھوڑ کر اس مکلف مرصع کعبہ کی طرف آنے لگیں گے اور مکہ کا حج چھوٹ جائے گا۔ چنانچہ صنع میں، جو یمن کا بڑا شہر ہے، اپنے مصنوعی کعبہ کی بنیاد رکھی اور خوب دل کھول کر روپیہ پیسہ خرچ کیا۔ اس پر بھی لوگ ادھر متوجہ نہ ہوئے۔ عرب کے لوگوں کو، خصوصاً قریش کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو عرب کے لوگوں کو یہ بات بہت ناگوار گزری، اور قبیلہ بنی کنانہ کے ایک شخص نے موقع پا کر اس کنسیہ میں قضائے حاجت کی اور اس کو نجاست سے آلودہ کر دیا۔ جب ابرہہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو اسے بہت طیش آیا اور اس نے قسم کھائی کہ وہ کعبہ معظمہ کو گرا دے گا۔ چنانچہ وہ اس ارادے سے اپنا لشکر لے کر چلا۔ اس لشکر میں بہت سے ہاتھی بھی تھے اور ان کے پیش رو ایک بڑے جسم والا کوہ پیکر ہاتھی تھا جس کا نام محمود تھا۔ ابرہہ جب مکہ مکرمہ کے قریب پہنچا تو اس نے اہل مکہ کے جانوروں کو قید کر لیا۔ ان میں حضرت عبدالمطلب کے 200 اونٹ بھی تھے۔ حضرت عبدالمطلب اس وقت قریش کے سردار اور کعبہ کے متولی اعظم تھے۔ حضرت عبدالمطلب ابرہہ کے پاس آئے تو اس نے ان کی تعظیم کی اور اپنے پاس بٹھا کر پوچھا کہ آپ کس مقصد سے آئے ہیں، آپ کا کیا مطالبہ ہے؟ حضرت عبدالمطلب نے فرمایا، میرا مطالبہ یہ ہے کہ میرے اونٹ مجھے واپس کر دیے جائیں۔ ابرہہ نے کہا، مجھے آپ کی بات سن کر بہت تعجب ہوا
کہ میں اس خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے یہاں آیا ہوں، جو آپ کا اور آپ کے باپ دادا کا معظم محترم مقام ہے۔ آپ اس کے لیے تو کچھ نہیں کہتے اور اپنے اونٹوں کی واپسی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، میں اونٹوں کا ہی مالک ہوں، اس لیے انہی کے بارے میں کہتا ہوں، اور کعبہ کا جو مالک ہے وہ خود اس کی حفاظت فرمائے گا۔ یہ سن کر ابرہہ نے آپ کے اونٹ واپس کر دیے۔ حضرت عبدالمطلب نے واپس آ کر قریش کو صورتحال سے آگاہ کیا اور انہیں مشورہ دیا کہ وہ پہاڑوں کی گھاٹیوں اور چوٹیوں میں پناہ لے لیں۔ چنانچہ قریش نے ایسا ہی کیا، اور حضرت عبدالمطلب نے کعبہ کے دروازے پر پہنچ کر بارگاہ الہی میں کعبہ کی حفاظت کی دعا کی، اور دعا سے فارغ ہو کر آپ بھی اپنی قوم کی طرف چلے گئے۔ ابرہہ نے راستہ صاف دیکھ کر یقین کر لیا کہ اب کعبہ کا منہدم کر دینا کوئی مشکل کام نہیں، کیونکہ ادھر سے کوئی مقابلہ کرنے والا نہ تھا۔ جب ابرہہ کا لشکر، جس میں محمود نامی ہاتھی تھا، اس کی حالت یہ تھی کہ جب اسے کسی اور طرف چلاتے تو وہ چلتا تھا، لیکن جب کعبہ کی طرف اس کا رخ کرتے تو وہ بیٹھ جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ابرہہ کے لشکر پر سمندر کی جانب سے پرندوں کی فوجیں بھیجیں۔ جب وہ لشکر وادی محشر، جو مکہ کے قریب جگہ ہے، پہنچا تو سمندر کی طرف سے سبز اور زرد رنگ کے چھوٹے چھوٹے جانوروں کی ٹکڑیاں نظر آئیں۔ ہر ایک کی چونچ اور پنجوں میں تین تین کنکریاں تھیں، وہ دونوں پاؤں میں اور ایک چونچ میں تھیں۔ وہ پرندے آئے اور کنکر کے پتھروں سے انہیں مارنے لگے۔ ان عجیب و غریب پرندوں کے گول کے گول کنکریاں لشکر پر برساتے رہے۔ خدا کی قدرت سے وہ کنکر کی پتھریاں بندوق کی گولی سے بھی زیادہ کام کرتی تھیں، جس کو لگتی ایک طرف سے گھس کر دوسری طرف سے نکل جاتی اور ایک عجیب طرح کا قاسمی مادہ چھوڑ جاتی تھیں۔ بہت سے وہیں ہلاک ہو گئے، اور جو بھاگ گئے وہ دوسری بڑی بڑی تکلیفیں اٹھا کر مرے۔ یہ واقعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت شریف سے 50 روز پہلے ہوا تھا، بلکہ بعض کہتے ہیں کہ خاص اسی روز آپ کی ولادت مبارک ہوئی۔ گویا یہ ایک آسمانی نشانی آپ کی آمد کی تھی، اور ایک غیبی اشارہ تھا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی، اس گھر کے سب سے مقدس متولی اور سب سے بزرگ پیغمبر کی حفاظت بھی اسی طرح کرے گا، اور عیسائی یا کسی دوسرے مذہب کو یہ موقع نہ دے گا کہ وہ کعبہ اور کعبہ کے سچے خادموں کا استحصال کر سکیں۔ ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا جس پتھر سے اسے ہلاک کیا گیا تھا۔ اس طرح پرندوں نے ابرہہ کے لشکر کے جانوروں کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔